جواد نقوی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے ایک شاگرد نے چینل بنا رکھا ہے، عروۃ الوثقیٰ میں عشر محرم الحرام منایا جاتا ہے، وہ دو تین مجلسیں دیوبندی علماء سے پڑھوائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں نے تو بہت سختی کے ساتھ اپنے اوپر پابندی لگائی تھی کہ میں ادارے جامع عروۃ الوثقیٰ یا جواد نقوی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے ایک شاگرد نے چینل بنا رکھا ہے جو مسلسل علماء امامیہ کے خلاف حرزہ سرائی کرتا رہتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے۔ لہذا میں اس آج کی ویڈیو کے ذریعے سے امت تشیع کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جامع عروۃ الوثقیٰ بنام شیعہ دیوبندی عقائد کا پرچار کر رہی ہے۔ اس سے نکلنے والے طالب علم، پڑھنے والے طالب علم، وہ کبھی بھی باہر نکل کر شیعہ مکتب کا پرچار نہیں کریں گے اور نہ کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثلا عروۃ الوثقیٰ میں عشر محرم الحرام منایا جاتا ہے، لیکن وہ دو تین مجلسیں دیوبندی علماء سے پڑھوائی جاتی ہیں۔ میرے بہت ہی اچھے دوست اور جاننے والے لاہور سے حافظ ظفر اللہ شفیق نے بھی ایک سال اس محرم میں وہاں خطاب کیا 2-3 مجالس سے۔ وہ انہوں نے مجھے خوش ہو کر بھیجی تھی، میں نے سنی تو اس سے مجھے افسوس ہوا کہ جامع عروۃ الوثقیٰ شیعوں کا ادارہ ہے اور اس میں پرچار اہل سنت کے عقائد کا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے حافظ ظفر اللہ شفیق نے جو کچھ پڑھا وہ ان کے اپنی تعلیمات کے مطابق تھا، لیکن تعلیمات آل محمد علیہ السلام کے خلاف تھا۔ اس کی میں مثال ایک آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں اور پھر بعد میں انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا۔ وہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تاکہ تم انہیں امر بالمعروف کرو، وتنہون عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکو۔ یہ سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان شیعہ تفاسیر جو معتبر تفاسیر ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی الامت التی بعث اللہ فیہا، وہ امت جسے امت پیغمبر میں مبعوث کیا گیا ہے، وَمِنْهَا، انہی میں سے کچھ افراد کو لیا گیا ہے، وَإِلَيْهَا، اور انہی کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا ہے، وَهُمْ لِلْأُمَّةِ الْوُسْطَى، وہی امت وسطی ہیں، یعنی ساری امت وسطی نہیں ہے، وہ امت جسے اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، وَهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ، وہ امت میں سے خیر امت ہیں، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں تاکہ وہ انہیں امر بالمعروف کریں نہیں عن المنکر کریں۔ اس سے مراد وہی امت ہے جس کی مدح میں قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کی گئی آیات موجود ہیں۔ ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متصف کیا گیا ہے، اور یہ محصور ہے، مخصوص ہے افراد میں، جیسا کہ تفسیر سے ہم سمجھیں گے۔ تفسیر در منصور اہل سنت کی تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر لکھا گیا کہ خیر امت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، اہل بیت مراد ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام مراد ہیں۔ وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جن کے درمیان بنت رسول قتل ہوئی ہو؟ وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جس نے جناب محسن کو شہید کیا ہو، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا ہو، جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو مسجد میں حالت نماز میں قتل کیا ہو، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا ہو، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو کربلا سے لے کر اور شام تک در بدر پھرایا ہو، وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے ہوں؟ وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا ہو؟ وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جنہوں نے ہزاروں اصحاب کرام کو قتل کیا ہو؟ وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جنہوں نے خانہ خدا کے اوپر منجنیق سے حملہ کیا ہو اور ہزاروں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو قتل کیا ہو؟
مدینہ منورہ کی جو ہے پاک خواتین کے ساتھ میں جس کی لشکروں نے زیادتی کر کے ہزاروں بچے حرام کے پیدا کرائے ہوں، وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جو آج تک آل رسول کے اوپر تبرہ و لعنت کرتی ہو؟ وہ امت خیر امت کیسے ہو سکتی ہے جنہوں نے 40,000 ممبروں سے جمعے کے خطبوں میں علی علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں پر سب و شتم کرایا ہو؟ لہذا یہ خیر امت فقط وہ امت ہے کہ جس کے کردار اور سیرت میں خیر ہی خیر ہے، جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر کے دنیا کے سامنے بتایا کہ اگر تمہیں دین چاہیے ہو تو میرے بعد یہ دین علی اور اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ملے گا۔ تفسیر اہل بیت میں ہے کہ یہ آیت خاص ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ اس کے لیے پڑھیں آپ تفسیر منہج الصادقین پڑھیں، تفسیر میزان پڑھیں، تفسیر در منصور پڑھیں، تفسیر مواہب الرحمن پڑھیں، تفسیر تبیان، تفسیر برہان، تفسیر عیاشی، ان تمام تفاسیر میں مخصوص ہیں یہ افراد اہل بیت علیہ السلام کے، جسے اہل سنت کے علماء اور ان کے عالم جانتے ہیں کہ جتنی بھی پیغمبر کی امت ہے وہ ساری خیر امت ہے، ساری خیر امت نہیں ہو سکتی۔ وہ خیر امت ہے جن کو اللہ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے چنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شیعوں کو جواد نقوی کے پھیلائے ہوئے عقائد سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔